جلد نمبر 17 ہے۔ یہ ذرا زوم کر کے عبارت کو دکھائیے، کتنا واضح طور پر نعوذ باللہ من ذالک خدا کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس نے اسی کتاب کے کئی مقامات پر نعوذ باللہ یہ موقف اختیار کیا۔ یوں ہی البشرا میں اپنا وہ یہ الہام لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ رب نے مجھ کو کہا اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن۔ نعوذ باللہ، البشرا کی جلد نمبر 1 صفحہ 49 ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہی عقیدہ صداقت ہے، قرآنی اور حقانی اور ایمانی عقیدہ ہے۔ لیکن نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی خدا کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک بڑا واضح طور پر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم اور اعضائے جسمانی سے پاک ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، اس کا جسم نہیں ہے، اور جو انسانی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ ہاں، جہاں جہاں پر بھی قرآن اور حدیث کے اندر ایسا مضمون آیا کہ جس کے اندر اللہ کے لیے اعضاء کا ذکر ہو، تو وہاں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ مشتبہات میں سے ہیں، ان کا مطلب خدا جانتا ہے۔ اور کہیں کہیں پر کچھ ایسی آیات ہیں جن کا جو ہے مطلب، معنی اور مفہوم مفسرین نے کچھ بیان کیا، یعنی وہ اپنے اصلی معنی پر نہیں ہے۔ اس عقیدہ کو حضرت امام الائمہ شمس الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے واشگاف الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں الفقہ الاکبر ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، امام صاحب فرماتے ہیں لا یشبہ شیء من الاشیاء من خلقہ ولا یشبہ شیء من خلقہ، کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کے بھی مشابہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز خدا کے مشابہ ہے۔ اس پر شرح کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام المحدثین حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نعیم بن محمد کا یہ قول لے کر آئے۔ نعیم بن حماد فرماتے ہیں من شبہ اللہ بشیء من خلقہ فقد کفر، کہ جو کوئی اللہ کی ذات کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے فقد کفر، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ فقہ قبر ہے، صفحہ نمبر اس کا 15، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اور اس کی شرح حضرت امام المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے۔ اسی طرح اس عقیدے پر ہماری عقائد کی کتابوں میں سے بڑی معتبر ترین کتاب جو درسیات میں بھی شامل ہے، شرح عقائد، اس کے اندر بزرگ فرماتے ہیں ولا مصور ایزی صورت و شکل مثل صورت انسان و فرس وغیرہما، کہ اللہ رب العزت صورت اور شکل نہیں رکھتا جیسا کہ انسان کی صورت ہو، گھوڑے وغیرہ کی صورت ہو۔ یعنی یہ شرح قائد کی شرح ہے، نبراس، اس کا صفحہ نمبر 174 ہے۔ یہ اہل اسلام کے عقائد کی کتابوں میں ہر کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ شرح قائد تقریباً تمام درسی مدارس دینیہ کے اندر بطور درسی کتاب کے پڑھائی جاتی ہے۔ ان دونوں حوالہ جات سے واضح طور پر یہ عنوان نکھر کر سامنے آتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کسی چیز کے مشابہ ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اعضائے جسمانی سے پاک ہے۔ یہ تو وہ عقائد تھے جو میں نے اہل اسلام کے آپ حضرات کے سامنے
رکھے۔ اب دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک نعوذ باللہ خدا جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں۔ اس کی کتابوں میں سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں، کتاب کا نام ہے توضیح مرام، اس کا صفحہ نمبر ہے 73، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 90۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ زوم کر کے ذرا عبارت کو دکھائیے۔ اس عبارت کے اندر مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ خدا کے لیے ہزاروں ہاتھ ثابت کیے، ہزاروں پاؤں ثابت کیے، اور کتنی بڑی کبھی حرکت کی کہ اللہ کی ذات کو تندوے جیسے جانور کے ساتھ، کیڑے کے ساتھ تشبیہ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 90 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح مسلمانوں کے عقائد الوہیت میں سے ایک عقیدہ بالکل واضح طور پر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ جس میں عیب ہوگا وہ خدا کب ہوگا؟ خدا ہو ہی وہ سکتا ہے کہ جس کے اندر عیب نہ ہو۔ اور اس عنوان کو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا۔ اب اس آیہ پاک کی تفسیر میں صاحب جلالین نے بڑی خوبصورت وضاحت کی۔ القدوس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں القدوس الطاہر اما لا یلیق بہ، کہ قدوس کا مطلب یہ ہے وہ پاک ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اسی طرح سلام کی تفسیر میں فرمایا ذو السلامت من النقائص، یعنی ہر قسم کے نقص سے سلامتی والا۔ یہ تفسیر جلالین کے صفحہ 456 پر تفسیر موجود ہے۔ اس آیہ پاک اور اس کی تفسیر سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ تو تھا عقیدہ اہل اسلام۔ اب ذرا سامعین گرامی مرزائیوں کا اس بارے کیا عقیدہ ہے وہ آپ سنیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزائی حضرات اس بات کے، اس عقیدے کے قائل ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں نقص ہے، وہ غلطی کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب حقیقت الوحی ہے، اس کا صفحہ نمبر 103 ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 106 ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو کہا انی مع الرسول اجیب اختی و اصیب۔ کہتا ہے خدا نے مجھ کو کہا کہ میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا، اپنے ارادہ کو کبھی چھوڑ بھی دوں گا اور کبھی پورا کروں گا۔ یہ تو اس نے ترجمہ کیا اپنے طور پر، لیکن اب ایک عامی آدمی بھی ہو جو اس عبارت کو پڑھے گا اجیب اختی و اصیب، کہ میں جواب دوں گا غلطی کر کے بھی، درست کی کر کے بھی، یعنی اس عنوان کے اندر واضح طور پہ نعوذ باللہ غلطی کرنے کی وہ نسبت خدا کی طرف کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نعوذ باللہ وہ اللہ رب العزت کی ذات میں نقص ثابت کرتے ہوئے یوں گویا ہوتا ہے
کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ مگر کان مرض سے محفوظ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس کی کتاب ہے ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، اس کا صفحہ نمبر 144 ہے۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 312 ہے۔ یہ دیکھیں، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد 21 صفحہ 312 ہے۔ یہ ہے عقیدہ مرزائیوں اور قادیانیوں کا۔ اسی طرح مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک خوبصورت عقیدہ یہ ہے کہ کلی مخلوقات مطلقاً اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، وہی حاکم مطلق ہے، وہی رہبر حقیقی ہے، سب اسی کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اسے اس سے جسے چاہے، یعنی اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح ہے آیت نمبر 14، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حاکم مطلق ہے، سب اسی کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہ تو عقیدہ اہل اسلام ہے، لیکن ناظرین اکرام، نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی خدا کا بھی رہبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا نے بھی مرزا غلام قادیانی کی بیعت کی۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے دافع البلا، اس کا صفحہ نمبر ہے 6۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 227۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے با یعنی ربی، کہ میرے رب نے میری بیعت کی۔ بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنا رہنما مان لینا، کسی کو اپنا رہبر مان لینا، کسی کو اپنا مقتدا مان لینا۔ اور مرزا غلام قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ با یعنی ربی، کہ میرے رب نے میری بیعت کی، مجھے اپنا رہنما مانا، مجھے اپنا پیر مانا، مجھے اپنا مرشد مانا، مجھے اپنا مقتدا مانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دافع البلا صفحہ نمبر 6، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 227 ہے۔ اس کے آگے پھر خدا کی اولاد ہونے کا بھی دعویٰ ہے، لیکن میں نے وہ مطلوبہ جملہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اندازہ کیجیے۔ یہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 227 ہے۔ سامعین کرام، یہ ہم نے آج کی اس نشست کے اندر چند ایک باتیں بطور تقابلی جائزہ کے سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ غور کریں، ایک جانب اسلام ہے، دوسری جانب مذہب باطل اور عاطل مرزیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے جو جو بھی اہل اسلام کے عقیدے ہیں، ہر ایک کے اندر مرزیوں کے عقیدے جو ہیں متضاد ہیں، مخالف ہیں۔ چند ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے رکھے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی مسلمانوں اور مرزیوں میں کیا فرق ہے، کوئی اتنا فرق نہیں، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں،
وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی مساجد بناتے ہیں خدا کے لیے۔ یہ میں نے ود پروف آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی، ایک ایک حوالہ پیش کیا کہ اسلام خدا کے بارے کیا عقیدہ رکھتا ہے اور مرزیت کا کیا عقیدہ ہے۔ اس لیے میں نے شروع کے اندر کہا تھا کہ مرزیت وہ اندھیر نگری ہے، وہ کفر، شرک، ارتداد کی سیاہ وادی ہے کہ جس کے اندر قدم رکھتے ہی انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کی نشست کے اندر ہم نے مختصر طور پر یہ سمجھا کہ مسلمانوں اور مرزیوں میں کیا فرق ہے، اللہ کی ذات کے بارے فریقین کے کیا قائد ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اسی عنوان پر دوبارہ حاضر ہوں گے، جس کے اندر ثابت کیا جائے گا کہ مسلمانوں اور مرزیوں میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور چند جو معروضات پیش کی ہیں اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔